لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وجده وعبيه وأمه وعطشه وشيته ومصيبته والمدفون بأرض كربلاء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغربين، رحمة للعالمين. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح العلم. جميع الشيم يا صاحب جود والكرم، یا صاحب الثقلین امام الحرمین رب المشرق والمغربین جد الحسن والحسین مکی المدنی القرشی المولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق حق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور والسینین وهذا البلد الامین. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، میں نے سورہ تین کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس سے ظاہری ترجمہ ہے پروردگار قسم کھا رہا ہے. والتین یعنی انجیر کی قسم، و زیتون کی قسم، و طور و سینینا یعنی طور کی قسم اور سینین کی قسم، و هذا البلد الامین اور اس شہر کی قسم جہاں پر یہ سلسلہ جاری ہوا. سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ صدقہ ہے امام حسین کی عزاداری کا کہ فرش عزا حسین کے نام پر بستہ ہے، جہاں اللہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کلام اللہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی تمام صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں جہاں اللہ نے انسان کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، وہاں انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے. یہاں زیتون اور انجیر سے مراد اگر اللہ قسم کھائے تو ظاہری طور پر قرآن مجید قسموں سے بھرا پڑا. والشمس وضحاہا سورج کی قسم، چاند کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم، گھٹا ٹوپ اندھیرے کی قسم. کہیں قسم کھائی کہ بہذا البلد یعنی اس شہر کی قسم، وما ولد وما ولد اس بیٹے کی قسم اور اس کے باپ کی قسم جو مددگار بن گیا. یہ قسم ہے، قسم کے معنی گواہی کے ہیں. ظاہری لغت میں قسم کے معنی گواہی کے ہیں. صبح گواہ ہے، رات گواہ ہے، اس کا اندھیرا گواہ ہے، سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، والنجم اذا ہوا ستارہ گواہ ہے، اس کا آنا جانا گواہ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور ہے
تو یہ خلق کر کے دکھائے۔ امام حسین یہی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے الوہیت کو سمجھو، جب الوہیت کو سمجھ لو گے تو اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھو گے، اور قرآن مجید کو سمجھو گے تو پھر آل محمد کو سمجھو گے، آل محمد کو جب سمجھو گے جب تم اپنا آپ کو سمجھو گے۔ اگر انسان ہے تو انسان ہونا فخر کی بات ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر انسان کے ساتھ انسانیت ہو، آدم ہے، آدم کے ساتھ آدمیت اگر ہے تو کامیابی ہے، اور اگر آدم کی اولاد تو ہے، اگر آدم ہے، آدمی ہے اور آدمیت نہیں ہے، انسان ہے تو انسانیت نہیں ہے، تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ امام حسین کربلا میں یہی سمجھانا چاہتے تھے، سمجھو والتین والزیتون، تین سے مراد میرا بڑا بھائی امام حسن ہے، زیتون سے مراد میں خود ہوں، وطور سینینا، اور اس سے مراد میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے، بہذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ جہاں پر یہ تشریف لائے، یعنی اس شہر کی، اس ماحول کی، اس جگہ کی قسم، ولاد یات زبہن فرموگی رات قدم، کیا ہے قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی، اس کی پھین کی، اس کی چنگاری کی قسم۔ پورا قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اتنی بڑی چھوٹی چھوٹی قسمیں کھائے تو چے معنی دارت کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں مراد، یعنی بولا کچھ جاتا ہے، مراد کچھ لیا جاتا ہے، یعنی والتین والزیتون کہا، اس سے مراد امام حسن امام حسین ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے یخرج بحر یلتقیان، یعنی قسم ہے، یعنی یخرج نکلے ہیں دو چشمے، پاک و پاکیزہ، تقوی سے بھرے ہوئے، لبریز اور آپس میں آ کر مل گئے۔ اس سے مراد امام حسن و حسین ہے۔ نکلے کہاں سے؟ یعنی ادھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ادھر شہزادی کونین، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو زمین گواہ ہے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، زمین گواہ، قسم، زمین کی قسم، آسمانوں کی قسم۔ تو یہ قسم کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز کی قسم اللہ کھائے بمانی گواہی کے ہیں، کہ گواہ، یعنی زمین گواہ ہے، سورج گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، ہوا گواہ ہے، رات گواہ ہے، جانور گواہ ہے، صبح گواہ ہے، شام گواہ ہے، دن گواہ ہے، رات گواہ ہے، یعنی اس بات کی گواہی ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے، یعنی اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی اللہ اور ہے تو وہ، یعنی زمین و آسمان، ہوا، صبح شام بنا کر دکھائے۔ یہ صبح و شام تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اشیاء جو ہے وہ بنا کر دکھائے، انجیر بنا کر دکھا دے، اس میں وہ کیفیت پیدا کر دکھا دے، وہ زیتون بنا کر دکھا دے، اس میں طاقت حدید بنا کر دکھائے، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر۔ آج دنیا نے، سائنس نے ترقی کی ہے، یعنی ایجاد تو کیا ہے، خلق نہیں کیا۔ جو خالق ہے وہ پروردگار ہے، جو خالق ہے وہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ امام حسین نے اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے بتایا کہ دیکھو خالق وہ ہے، اسے خالق سمجھو۔ جب اسے خالق سمجھ لو گے کہ ہر شے کا خالق ہے تو سمجھو میں اس کا نمائندہ ہوں۔ جب خالق وہ ہے تو اصطلاحی معنی، یعنی ظاہری معنی، لغوی معنی قربانی، یعنی لغوی معنی جو ہے شہادت کے ہیں، گواہی کے ہیں، اور اصطلاحی معنی شہادت کے ہیں۔ یعنی کیسی کیسی شہادت؟ چھوٹی چھوٹی اشیاء جو ہیں وہ اپنے سے بلند کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ جب اپنے سے بلند کے لیے پیدا ہوئی ہیں، زمین سب کے لیے ہے، سورج سب کے لیے ہے، گھاس جو زمین پر اگتی ہے یہ جانوروں کے لیے ہے، جانور جو ہے انسان کے لیے ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ امام حسین یہی بتانا چاہتے تھے کہ یا ایھا الناس، یاد رکھو میں کسی حکومت کا لالچی نہیں ہوں،
مجھے کسی تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر انسان ہیں، آپ کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر کوئی خدا اور ہے، کوئی معبود اور ہے، کوئی خالق اور ہے تو یہ انسان بنا کر دکھائے۔ حضرت انسان اگر بنا لے پلاسٹک کا، دھات کا، ہر چیز کا، اس میں حرکت پیدا کر کر دکھائے، اس میں حیات پیدا کر کر دکھائے، اس میں موت پیدا کر کر دکھائے، اس پر نیند غالب کر کر دکھائے، اس پر یعنی بیداری اس کے اوپر غالب کر کر دکھائے، جو کائنات پر غالب آ جائے وہ حسین کا باپ علی صلوات محمد وآل محمد۔ امام حسین نے بتایا دیکھو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام کائنات میں سب سے افضل، اتنا افضل بنایا کہ ملائکہ سے سجدہ کرا دیا۔ اس میں نہ مسلمان کی قید ہے، نہ ہندو کی قید ہے، نہ سکھ کی قید ہے، نہ عیسائی کی قید ہے، اگر انسان ہے انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو شے کائنات میں زمین میں ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور جو انسان کے اندر ہے یہ پتہ دیتی ہے، درس دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس نے تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو یعنی حضرت انسان کے اندر محو کر دیا ہے، انسان کے اندر گھیراؤ میں کر دیا ہے۔ یہی بنا ہے کہ جب چاہا جو کائنات کا خالق ہو اس نے کچھ ایسے نمائندے بھیجے جو کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، خشک و تر کا علم جو ہے وہ آل محمد میں ہے، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہی بنا ہے کہ امام حسین پر جو گریہ کیا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے یا عزاداری منائی جاتی ہے تو نہ یہ کوئی تیوہار ہے، نہ کوئی یہ عید ہے، نہ کوئی یہ فنکشن ہے، بلکہ یہ غم ہے۔ غم کس بات کا ہے؟ غم اس بات کا ہے حسین چاہتے تھے کائنات باقی رہے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے، اور دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ذکر پروردگار ختم ہو جائے، عبادت ختم ہو جائے۔ یعنی عبادت تو رہے، جس نے حسین کو چھوڑا عبادت تو ملتی ہے مگر روح عبادت نہیں ملتی۔ جہاں حسین ہے وہاں عبادت بھی ہے، روح عبادت بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے، یعنی رسول نے فرمایا ہے، رسول کی حدیث مبارکہ ہے امام حسین کے لیے کہ ھذا حسین و فارفوہا، یعنی پہچانو یہ حسین ہیں، یہ حسین ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی وہ بنائے مصلحت نہیں دی، بلکہ شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، اصطلاحی معنی قربانی کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، کبھی اللہ مال کے ذریعے امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے، کبھی نفس کے ذریعے امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی لے کر امتحان لیتا ہے۔ جناب خلیل خدا نے امتحان دیا، یعنی اولاد کا امتحان دیا اور اپنے نفس کا امتحان دیا، مگر نفس کا امتحان دینے میں ناکام رہے، آنکھوں سے پٹی باندھ لی، اور پٹی باندھنے کے بعد بیٹے کی گردن پر چھری کو چلایا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے دمبا بھیجا، اور دمبا بھیجنے کے بعد یعنی اپنے نبی سے فرمایا ہے ہمارے خلیل آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا، یعنی سچا کر دیا، اپنے بیٹے کو لٹا دیا، مگر کم سے کم ممتا کے اعتبار سے آنکھوں سے پٹی باندھ لی۔ ہم نے اس قربانی کو قبول کر لیا مگر ذبیح عظیم سے بدل دیا۔ ذبیح عظیم سے مراد یعنی جناب اسماعیل کی قربانی نہیں ہے، ذبیح عظیم سے مراد امام حسین کی قربانی ہے، جہاں مال کی بھی قربانی ہے، جہاں اولاد کی بھی قربانی ہے، جہاں نفس کی بھی قربانی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ جہاں تینوں قربانیاں اکٹھی ہو جائیں اس جگہ کا نام ہے کربلا۔
جہاں تمام کائنات کی قربانیوں کی روح اکٹھی ہو جائے، جان اکٹھی ہو جائے، اسے کہتے ہیں کربلا، روز عاشور۔ یعنی روز عاشور اس عظیم، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ صبح، نہ چاند، نہ سورج، جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ کچھ نہ ہوتا، بلکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہم تن اور سر اور تن میں جدائی کی کر دیں گے، نہیں کر سکے، کر تو دیا، سر الگ کر دیا، تن الگ کر دیا، مگر نوک نیزے پر جیسے ہی بلند ہوئے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ کیسی کیسی اولاد کی قربانی پیش کی ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 18 سالہ جوان بھی ہے، 32 سالہ بھائی بھی ہے، اور دوستو جو آل محمد پر احسان کرتا ہے اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ آل محمد وہ ہستی ہے کہ اگر کوئی نام حسین پر خرچ کر دے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حسین نے دنیا کے لیے قربانی نہیں دی بلکہ اللہ کے لیے قربانی دی ہے، معبود کے لیے قربانی دی ہے۔ جب حسین نے قربانی دی تو دین بھی بچ گیا، شریعت بھی بچ گئی، انسان بھی بچ گیا، انسانیت بھی بچا دی، آدم بھی بچے، آدمیت کو بچایا، زمین بچی، آسمان بچا، ہوا کو بچایا یا پانی کو بچایا، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو 1,24,000 نبیوں کو بچایا، آدم کو، جنت کو بچایا۔ لوگ جنت کے لالچ میں جاتے ہیں، جہنم کے خوف سے روتے ہیں، مگر حسین اس ذات کا نام ہے جس نے جنت کو بھی محفوظ کر دیا اور جہنم کو بھی محفوظ کر دیا۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا، مشکات شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جو ہے جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ دوستو جوانان بہشت کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں، یعنی امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اس لیے کہ حسین اس عظیم قربانی کا نام ہے، حسین اس بلندی کا نام ہے، حسین اس مینارے کا نام ہے، حسین اس نور کا نام ہے، حسین اس چراغ کا نام ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، حسین اس صراط کا نام ہے جو یہاں سے اللہ تک سیدھا راستہ جاتا ہے، حسین اس عظیم انسان کا نام ہے کہ بتاؤ جسے گرو نانک نے ایک جملے میں کہا جب عراق سے بہلول دانا کی زیارت کر کے واپس ہوئے 25 سال 6 مہینے کے بعد، محرم کا چاند نمودار ہوا تو اپنے ماننے والوں سے کہا کہ عزاداری کر، تو اس نے کہا، ماننے والے نے کہا عزاداری سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ تو مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا غم ہے۔ کہا تو غم نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، کہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا غم ہے یا حضرت انسان کا غم ہے، انسانیت کا غم ہے، حسین کا غم نہیں، انسانیت کا غم ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج انسان کا وجود نہ ہوتا، انسانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کیسی شریعت بچائی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، اتنا تنگ وقت ہو جائے کہ اگر نماز پڑھے گا تو نہ پڑھے گا تو قضا ہو جائے گی، برابر میں کنواں ہے، چشمہ یا حوض ہے، اس میں ایک انسان کا بچہ، اس میں دھرم نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، دھرم کی قید نہیں ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کون ہے، یعنی ایک بچہ چھوٹا سا آقا چشمے میں گر گیا، حکم شریعت کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے، مفتیان دین کیا جواب دیتے ہیں کہ نماز کو توڑ دو، وہ نماز قابل قبول نہیں، بچے کو، انسان کو بچاؤ، جو ایک نماز قربان کر کے، ایک وقت کی عبادت قربان کر کے جو ایک نفس کو بچاتے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو انسانیت کو بچاتے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اسی گھرانے کے 2 بچے جناب مسلم کے یتیم جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، پردیس ہے،
نہ ماں ہے نہ بھائی نہ باپ، اگر باپ ہیں بھی تو باپ سے جدائیگی ہے۔ جناب مسلم کے بچوں کو قید خانے میں مقید کیا گیا۔ کیسی قربانی تھی، خالی جان کی قربانی نہیں، پیاس کی بھی قربانی، تنہائی کی بھی قربانی۔ جناب محمد اور ابراہیم دونوں چھوٹے چھوٹے بچے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفے پہنچے تھے، یہ ہراولے لشکر حسینی کے یتیم ہیں، مگر یہ اللہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کوئی آل محمد پر احسان کرتا ہے تو اللہ اسے برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ 10 گنا عطا کر دیتا ہے۔ جناب مسلم کے بچوں کو کوفے میں قتل کیا گیا تھا، 85 کلومیٹر دور آ کر مسیب میں دفن ہوئے۔ مسیب کو مسیب کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرد مومن مچھلی کا کام کرتا تھا، مچھلی پکڑتا تھا، وہ جال ڈالے ہوئے تھا اور وہیں سویا ہوا تھا کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ کو خواب میں دیکھا، فرماتی ہیں اے مرد مومن ہے مسیب، تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، میرے گلشن کے 2 گل، میرے 2 پھول، میرے 2 نور نظر کی میتیں تیرے جال میں آ گئی ہیں، تیرا احسان ہوگا کہ تو میرے بچوں کو دفن کر دے۔ دوستو بیدار ہوا، جال کو دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں ارے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نے دونوں بچوں کو غسل و کفن دیا اور دفن کر دیا۔ آج بھی یعنی یتیمان مسلم کے نام سے وہ شہر مشہور نہیں ہے بلکہ اس مرد مومن کے نام سے جس نے بچوں کو، یعنی اس وقت وہاں کوئی لاوارث تھی میتیں، ان بچوں کو دفن کر دیا۔ اللہ نے اس مرد مومن کا رشتہ بچوں کے ساتھ رکھا ہے۔ مسیب یعنی جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ مسیب کی زیارت کو ضرور جاتا ہے، مسیب کے نام سے منسوب ہے۔ یتیمان مسلم کو کوئی نہیں جانتا، بعد میں جانتے ہیں کہ جناب مسلم کے بچے ہیں، مگر نام پہلے مسیب گئے تھے۔ قسم خدا کی جب شہر مسیب میں پہنچے، اس بستی میں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ یتیموں کی آغوش میں آ گئے۔ یعنی اگر بے کسی وہاں پر تھکان محسوس کریں اور مسیب جائیں تو ساری کلفت دور ہو جاتی ہے۔ بس تصور شرط ہے کہ بچوں کا تصور آتا ہے، اس لیے جب روضوں کے قریب پہنچیں گے تو سب سے پہلے وہاں تصویریں کندہ ہیں، بچوں کی بھی تصویریں ہیں اور حارث کی بھی تصویر ہے، حارث کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور اس معظمہ کی بھی تصویر ہے جس کا نام توبہ تھا۔ دوستو عزیزو بچے، جناب مسلم کے بچے کہاں؟ 85 کلومیٹر دور کوفے میں فرات کے کنارے حارث نے قتل کیا ہے۔ مگر کیوں قتل کیا کہ یہ بچے داروغہ زندہ یعنی قید خانے سے نکل کر داروغہ زندان نے حوالے کیا تھا۔ بچے راستہ بھول گئے تھے، درخت پر چڑھ گئے، نیچے چشمہ تھا۔ آل محمد کے بچے یعنی رات بھر دونوں یتیم آپس میں گفتگو کرتے تھے، بھائی زور سے نہ بولنا، کوئی ہماری آواز نہ سن لے۔ یہ کنیز زہرا پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی کی طرف جو دیکھا، چشمے کی طرف دیکھا کہ چاند تو ایک ہوتا ہے مگر پانی میں 2 چاند قمر بنی ہاشم نظر آتے ہیں، 2 چاند نظر آتے ہیں۔ اس نے بلندی کی طرف دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اس نے اشارہ کیا، بچے اتر کر آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا اور عرض کرتے ہیں مادر مہربان، ہم یتیم ہیں، اسیر ہیں، پردیسی ہیں، مسافر ہیں۔ غمنن تھا تم کون ہو؟ بچوں نے بڑھ کر کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یہاں کیسے آئے تھے؟ کہ میرے آقا مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ میں مسلم کا نام سنا، ارے باپ کا نام سنا، عالم غربت میں بچوں نے باپ کا نام سنا، تڑپ گئے، آواز دی ہاں
اے کنیز زہرا ہم انہی کے فرزند ہیں۔ کنیز زہرا بچوں کے قدموں پر گر گئی، پیار کیا، آواز دی بچوں گھبراؤ نہیں، یہ گھر بیت الشرف میرا غریب خانہ آپ ہی کے لیے ہے، گھبراؤ نہیں۔ بچوں کو ساتھ لیا، حجرے میں لائی، حجرے میں رکھا۔ ذہن نصیب بڑی خوش تھی کہ میرے گھر آل محمد مہمان ہیں۔ اپنی ہستی کے مطابق کھانا تیار کیا، بچوں کے سامنے پیش کیا۔ جیسے بچوں نے کھانے کو دیکھا، 1 سال تک نہ ٹھنڈا پانی پیا تھا، نہ پیٹ بھر کے غذا ملی تھی، مگر یہاں بچوں نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ چھوٹا بھائی عرض کرنے لگا، بھیا ہمارا نامعلوم بابا کہاں ہے؟ بابا کو پانی ملا ہے نہیں، بابا کو غذا ملی ہے نہیں۔ مگر توآ نے آواز دی، اے بچوں میں جانتی ہوں کہ آپ کے لائق کی کھانا نہیں ہے، مگر ناچیز ہدیہ ہے۔ بچوں نے تناول کیا، مگر لقمہ گلے میں گلگو گیر ہو گیا۔ ارے بچے تڑپ گئے، آواز دی، بھیا کیا ہمارا بابا بھوکا ہے؟ ہم پردیس میں، ہمیں معلوم نہیں۔ بچوں کو حجرے میں رکھا۔ توبہ کا شوہر حارث بچوں کی تلاش میں انعام کے خاطر، رائے کی حکومت کے خاطر دن بھر ادھر ادھر مارا پھرتا تھا۔ رات کو گئے، اپنے بیت الشرف میں داخل ہوا۔ شریک حیات نے پوچھا، ارے کیا حال ہے اس وقت؟ رات کے آدھی رات گئے، گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کہاں؟ زندان سے 2 بچے مسلم کے غائب ہو گئے ہیں، ان کی تلاش میں میں نکلا ہوں تاکہ انعام حاصل کر لوں۔ ارے توآ نے کہا، تجھے خوف خدا نہیں؟ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اور آل محمد کا دشمن ہے؟ ارے باز آ جا اپنی حرکت سے۔ کھانا اس نے پیش کیا، کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اوندھے منہ بستر پر لیٹ گیا۔ ایک مرتبہ یتیمان مسلم اپنے حجرے میں تھے کہ چھوٹے بھائی نے بابا کو خواب میں دیکھا، دادا علی مرتضیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آواز دیتے ہیں، بیٹا ایک جام آپ کے لیے ہے اور ایک جام یعنی آپ کے بھائی کے لیے ہے۔ دوستو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ چھوٹا بھائی بیدار ہوا، روتا ہوا۔ ارے بڑا بھائی بھی روتا ہوا، بیدار ہوا، مگر خاموش کر کے کہا، بھیا کیا بات ہے؟ تو بچہ کہتا ہے، بابا بھیا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، دادا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فرماتے ہم تمہیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بڑے بھائی نے کہا، بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، بالکل اسی طریقے کا خواب میں نے دیکھا ہے۔ بابا فرماتے ہم تمہیں لینے کے لیے آتے ہیں، شاید ہماری موت ہمارے قریب آ چکی ہے۔ دوستو یہ کہہ کر جو چیخ آواز بلند ہوئی، ارے یہ ملعون اندھیرے میں داخل ہوا، یعنی حجرے میں جیسے ہی داخل ہوا، کہا من انتا، تم کون ہو؟ کہ ہم تیرے گھر میں ویسے ہی نہیں آئے ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، ہم یتیمان مسلم۔ ارے ظالم نے دونوں ہاتھ چلائے، دونوں کے زلفیں ہاتھوں میں آ گئیں، بچوں کو کھینچتا ہوا صحن میں لایا۔ اب بچے کہتے تھے، ارے ہمیں مدینے لے چل، اپنے ماموں حسین سے تجھے ارے زب و ججر دولت عطا کرا دیں گے، ہمیں بازار میں لے جا، ارے فروخت کر لے۔ مگر ظالم نے ارے زلفیں نہیں چھوڑی، ستون سے دونوں بچوں کو باندھ دیا۔ ارے بچے رات بھر اس کے گھر میں بنے رہے۔ کبھی چھوٹا بھائی کہتا تھا، بھیا یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، مگر بابا بھی پردیس میں ہم سے جدا ہو گئے، نہ معلوم پانی ملا ہے یا غذا ملی ہے یا نہیں۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔